اہم خبر دیں، معروف قانون دان ایس ایم ظفر 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ایس ایم ظفر طویل عرصے سے علیل تھے۔ آپ کو بتا چلیں کہ معروف قانون دان ایس ایم ظفر 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ایس ایم ظفر طویل عرصے سے علیل تھے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے نمائندہ آج نیوز احسان احمد سے۔ احسان ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے، اپڈیٹ بھی کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ معروف قانون دان ایس ایم ظفر 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سید محمد ظفر 6 دسمبر 1930 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس ایم ظفر جو ہیں وہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس ایم ظفر انتقال کر گئے ہیں، معروف قانون دان ہیں، ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایس ایم ظفر 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ایس ایم ظفر 1975 میں صدر لاہور ہائی کورٹ بار بھی منتخب ہوئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ معروف قانون دان ایس ایم ظفر 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ایس ایم ظفر طویل عرصے سے علیل تھے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن شوکت پراشا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ شوکت صاحب، انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ ایس ایم ظفر جو ہیں وہ انتقال کر گئے۔ ان کی کافی خدمات بھی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یقیناً سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان کے ایک بہت ہی میچور پولیٹیشین تھے، بہت ہی سینئر پولیٹیشین تھے، اور وہ انتقال کر گئے۔ وہ قانون دان بھی تھے، ساتھ ساتھ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے، پھر لا منسٹر بھی رہے۔ 60s میں وہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت بھی ایکٹیو تھے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر اس سینچری کے شروع میں جو پہلی دہائی تھی اس میں بھی ایکٹیو تھے۔ انہوں نے کتابیں بھی لکھی، اور ساتھ ساتھ وہ جو لائر پالیٹکس ہوتی ہے اس میں بھی ایکٹیو رہے۔ ان کے بیٹے سید علی ظفر صاحب بھی اس وقت سینیٹر ہیں، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں فار لا اینڈ جسٹس۔ تو ایک تاریخ ہے، ایک سینئر سیاستدان سے آج پاکستان محروم ہو گیا۔ انہوں نے مشکل ادوار میں بھی سیاست کی، اور ملک کو کچھ بحرانوں سے نکالنے کے لیے نہ صرف ان کی سیاسی خدمات ہیں بلکہ ان کی قانونی خدمات بھی ضرور ہیں۔ وہ ایک نقطہ نظر کو ریفلیکٹ کرتے تھے، ان پر تنقید بھی ہوتی تھی، لیکن ان کی جہاں تک مہارت ہے قانون میں، ان کی جو ایک ویژن تھی قانونی معاملات کے حوالے سے، اس پر کبھی کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ مجھے یاد ہے ان کی جب یہاں جو کتاب تھی اس کی رونمائی ہوئی تھی 10-15 سال پہلے، تو اکراس دا بورڈ جتنے پولیٹیشین تھے وہ آئے تھے، اور وہ اس سے یہی لگتا ہے کہ سب لوگ جو ہے ان کی ریسپیکٹ کیا کرتے تھے، چاہے وہ کسی کی مخالفت میں تھے یا پھر وہ کسی کی حمایت میں تھے۔ ان کا جو ایک خلا ہے ان کی وفات سے، وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ یقینی طور پر شوکت صاحب، اگر بات کی جائے تو یہ فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس بھی رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی رہے ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی رہے ہیں۔ یقینی طور پر قانون دان تھے اور ماہر قانون دان بھی تھے۔ پھر بڑی پوسٹ کے اوپر بہت جگہوں پہ انہوں نے سرو بھی کیا ہے، اور چیئرمین جو ہیں ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان میں بھی رہے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت کا یقینی طور پہ خلا پر نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں ان کے انتقال کے بعد جو خلا ہوگا، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، خلا تو رہے گا، کیونکہ جتنا ان کا تجربہ تھا، اور پھر انہوں نے اپنی کتاب بھی جو ہسٹری آف پاکستان ری انٹرپریٹڈ لکھی، وہی کتاب کی میں ذکر کر رہا تھا۔ بار کے پالیٹکس سے لے کر ملکی پالیٹکس تک انہوں نے، میں تو کہوں گا، شاندار خدمات سر انجام دی۔ بہت سارے بحران جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ 60s میں بھی پاکستان میں قانونی اور آئینی بحران تھے، اور آپ کو معلوم ہے اس صدی کی پہلی دہائی میں بھی پاکستان کے اندر آئینی اور قانونی بحران تھا، جس میں لائر کی موومنٹ بھی چلی تھی۔ تو اس سارے جو واقعات تھے، مرحوم ایس ایم ظفر صاحب اس کے آئی وٹنس بھی تھے، اور اس میں یہ ایک باقاعدہ ایکٹر بھی تھے۔ پھر جہاں تک بار کی آپ دیکھ لیں، لاہور ہائی کورٹ بار، پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پھر وزارت قانون کا قلمدان، تو یقیناً نہ صرف وہ خود ایک اپنی ذات میں انجمن تھے، بلکہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ نشستیں کی، یا جو ان کے بیٹے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سینیٹر سید علی ظفر صاحب، یا پھر ان کے جو دیگر ان کے چیمبر میں جو لوگ بیٹھتے تھے، سارے ہی وہ بڑے نامور وکلا بھی بنے،
اور ان میں سے کچھ نامور سیاستدان بھی بنے. تو یہ جو خلا ہے یہ پر نہیں ہو سکتا پاکستان کی اس قانونی، آئینی اور سیاسی تاریخ میں، جس کا آج ایس ایم ظفر کے انتقال کی وجہ سے وہ خلا پیدا ہو گیا. ایک ریسپیکٹڈ نام ہے، ابھی بھی ریسپیکٹڈ تھے، یہ بیمار تھے، پھر بھی بہت سارے سیاستدانوں کے بیانات میں نے سنے، ان کی صحت یابی کی دعائیں کر رہے تھے. وہ اس خاص نقطہ نظر سے ہٹ کے سیاستدان تھے جو پارلیمنٹ میں، سینٹ میں یا ایون جو باہر کی سیاست ہے اس میں ان کے مخالفین تھے. لیکن جہاں تک ان کی ذات کی بات آتی تھی تو پھر ایس ایم ظفر صاحب سب کے لیے محترم تھے. اور آج وہ ایک جو درخشاں باپ تھا پاکستان کی سیاست، پاکستان کی وکالت، پاکستان کی قانون کی تعلیم کے حوالے سے، وہ آج چیپٹر کلوز ہو گیا. یقینی طور پہ ایک پاکستان کے لیے بھی آج ایک افسوسناک دن ہے. یقینی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جو ایک اہم شخصیت تھی جن کا ایک بہت زیادہ امپیکٹ تھا پاکستان کی جو لا ایسوسیشنز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں انہوں نے بہت سرو بھی کیا ہے. سو شوکت صاحب، آج کے جو وکلاء ہیں ان کے لیے بطور مشعل راہ ان کی زندگی کیسے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں تو جو کورٹس ہیں ان کے بھی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جو ینگ جو لائرز ہوتے ہیں ان کے معاملات آتے ہیں، تو ان کی بطور زندگی ان کے لیے کس طریقے سے ایک ویژن دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی بات جو ہے پاکستان کے گزشتہ 10-15 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ وکلاء وائلنٹ بھی رہے ہیں. بینچ اور بار کے درمیان وہ جو احترام کا کبھی رشتہ ہوتا تھا، اکثر اوقات ہم دیکھتے رہے کہ وہ رشتہ پامال ہوا. لیکن ایس ایم ظفر صاحب ان چند سینئر قانون دانوں میں ہیں جنہوں نے کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ صرف خود نہیں لیا بلکہ پرچار بھی کرتے رہے کہ جو بک میں لکھا ہے وہ بائی دا بک وہ پالیٹیشین تھے، وہ بائی دا بک وہ لائر تھے. اور بہت سارے جو قوانین 60s میں انٹروڈیوس ہوئے یا بعد میں انٹروڈیوس ہوتے رہے، کیونکہ یہ لائر ایسے لائر تھے جو ہیومن رائٹس کے بھی بہت بڑے چیمپئن تھے، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو انوویشنز انہوں نے یا انیشیٹو رادر لیے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. لہذا ایک کمپریہنسو پرسنالٹی تھی ان کی. اور ابھی بھی ان کی تربیت آپ دیکھ لیں کہ سید علی ظفر صاحب، کبھی میں خود ان کو اپنے شوز میں بلاتا ہوں، کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کی ذات پر وہ مڈ سلنگنگ ہوتی ہو یا کسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو. ان کے انتقال کے بعد ان کا خلا جو ہے وہ پر نہیں کیا جا سکتا. دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور بتایا جا رہا ہے کہ معروف قانون دان ایس ایم ظفر 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. بہت شکریہ شوکت پراج.